عبداللہ حمید گل صاحب، اس وقت جو ہے وہ صورتحال خاصی کشیدہ ہو چکی ہے، حملوں میں خاصی شدت آ چکی ہے۔ اگر موجودہ صورتحال کی اگر بات کی جائے، دونوں جانب اگر دیکھا جائے تو دونوں فریقین کے پاس اس وقت ملیٹریلی اور دیگر آپشنز ہیں کیا صلاحیت ہے دونوں کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، پہلی بات تو بڑی واضح ہے کہ ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ ایک تو جو وہ بات یہ چاہتے تھے کہ رجیم چینج کی جائے، تو ایران میں تو اگر کوئی بھی آئے گا، فرض کریں آپ ہی کل کو آ جائیں گے، تو کیا آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے؟ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ ایک ملک جو 42-43 سال جو ہے وہ پابندیوں کے زیر سایہ پلا ہو، اور جس کے اوپر جو ہے 1 روپے کا قرضہ جو ہے کسی ملک کا نہ ہو، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ انڈیا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کیا ابھی برگیڈ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مجھے بتائیں کہ انڈیا آج بھی ہم سے عسکری لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اکوپمنٹ کے لحاظ سے سپیریئر نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے۔ تو پھر کیا ٹیکنالوجی جیتی یا ایمان جیتا یا ہماری ٹریننگ جیتی؟ آپ مجھے یہ بتا، میں آپ کو بڑا کلیئر بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایران جو ہے 42-43 سال سے اس جنگ کے لیے پریپیئر کر رہا تھا، جھک تو نہیں مار رہا تھا نا۔ آپ نے دیکھا لوگوں نے جو انڈیا کا یہ قد کاٹھ جب پاکستان کے سامنے ٹوٹتے اور بکھرتے ہوئے دیکھا، اس کے امیج کو، یہی اسرائیل کے لیے سب سے بڑی موت ہے۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی موت یہ ہے کہ اس کا امیج ٹارنش ہو گیا ہے۔ دنیا کے سامنے جو کہتے تھے کہ ناقابل تسخیر ہے اور جس کی دھرتی کے اوپر کوئی گولی نہیں آ سکتی، وہ آج جو ہے وہ میسائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف 50% میسائل ہم نے جو ہے وہ تباہ کیے ہیں، تو باقی 50 یعنی کہ 150 میسائل ابھی اندر چل گئے ہیں نا۔ دوسری جانب آپ ان کی فضائی جو دیکھ لیں برتری، پہلے دن انہوں نے فضائی برتری کا مظاہرہ کیا اور 200 جہازوں کے ساتھ حملہ کیا، لیکن شام تک جو ہے فضائی جو انہوں نے، ایران نے، جو ان کا سرکاری میڈیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے دوبارہ بحال کر دیا ڈیفنس سسٹمز کو۔ ڈیفنس سسٹمز جیسے ہی بحال ہوئے، آپ نے دیکھا کہ 2 جہاز انہوں نے F-35 گرا دیے، اور انہوں نے ایک پائلٹ خاتون جو تھی اس کو گرفتار کر لیا۔ اب اس کی نہ تردید آئی نہ اس کی تصدیق آئی، خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اب کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے مزید جہاز بھیجے، ان میں سے انہوں نے، ایران کا کہنا ہے کہ وہ 10 جہاز گرا دیے، جبکہ اسرائیل اس کی تردید نہیں کر رہا۔ اس کا اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ نے فضائی حملہ دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران کے بعد وہ چیز آ گئی ہے جو ایک وقت میں پاکستان کے پاس اور بھی عبداللہ صاحب، اس کے بعد اسرائیل کی جانب سے 2 دفعہ جو ہے وہ امریکی حکومت سے، ٹرمپ سے اپیل کی گئی ہے مدد کے حوالے سے فوجی کارروائی میں۔ اب سب جانتے ہیں کہ امریکہ انڈائریکٹلی تو اس جنگ میں شامل ہے ہی، وہ سپورٹ تو بھرپور انداز میں اسرائیل کو کر رہا ہے۔ کیا اب اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ اس میں انوالو ہو جائے؟ اس نے تو رات دیکھیں، میں آپ کو یہ گزارش کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بارش ہوئی ان کے اوپر میسائلوں کی، آگ کی بارش ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ بات پتہ چل گئی کہ اسرائیل جو ہے وہ انتہائی کمزور ملک ثابت ہوا۔ ان کے وزیر اعظم جو ہے وہ جو رجیم چینج کرنا چاہتا تھا، اس کے اپنے ملک میں بات شروع ہو گئی ہے کہ وہ اس کی رجیم چینج ہونے والی ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا کا مغرب میڈیا اور خود امریکن سینیٹرز یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ طویل ہوئی تو اس کے اندر نیتن یاہو اپنی حکومت برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی بڑے مسائل تھے غزہ کے وقت میں، مخالفت تو پہلے بھی تھی وہاں پر ان کی۔ ہاں، لیکن دوسری جانب جو آپ نے امریکہ کا ذکر کیا، رات انہوں نے درخواست لے کے گئے ہیں اور کہا کہ ہمیں جو ہے ملٹری سپورٹ اب آپ کی چاہیے۔ اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم اپنے اڈوں کو پروٹیکٹ کریں گے، تمہیں نہیں پروٹیکٹ کریں گے، ہم ملٹری سپورٹ فی الحال جو ہے نہیں دیں گے۔ یہ دیکھیے مودی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مودی جو ہے وہ بہت اپنے وزن سے زیادہ اچھل رہا تھا، اور وہ کبھی فرانس سے جا کے اسلحہ خریدا رہا تھا، کبھی امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا تھا، تو کبھی روس سے اسلحہ خرید رہا تھا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے اس کے پر جو ہے وہ کاٹے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ بنجامن نیتن یاہو کے متعلق صدر ٹرمپ جب ابھی وزیر اعظم اپنا صدر نہیں بنے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کی جو مالی امداد ہے وہ نہیں کروں گا، اور وہ امداد امریکہ پہ لگاؤں گا، اور ہم ان کو جو جنگ بندی کے اوپر مجبور کریں گے۔ لیکن جب وہ اوول آفس میں آئے تو حالات جو ہے وہ مجبور ان کو کر دیا۔ لیکن آج بھی ذہن میں تو ان کے وہی ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی جو خطائی جو ممالک تھے، جو کہ ان کے ساتھ تنازعات تھے، مسلکی بھی تھے، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ علاقائی بھی تھے، سیاسی بھی تھے، آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ابھی حالیہ دورہ ہوا، لیکن وہ
اصل میں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے اور امریکہ کی پالیسی کو نیگیٹ کر دیا، اور سعودی عرب سمیت جو دیگر اسلامی ممالک ہیں انہوں نے کم از کم سفارتی سطح پہ تو ایران کا ساتھ دیا۔ اب آپ دیکھیں دو باتیں بڑی اہم ہیں اس کے اندر، وہ میں کوئکلی بتا دوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ صدر ٹرمپ نے کیوں فون کیا جو ہے وہ صدر پیوٹن کو اور 50 منٹ گفتگو کی، کیوں انہوں نے فون کیا سعودی ولی عہد کو، کیوں انہوں نے فون کیا شیخ تمیمی کو قطر میں؟ اس وجہ سے کیونکہ ایران کی جو ہے وہ اصلیت کھل کے سامنے آ گئی، کلی کھل گئی، اور اسرائیل جو ہے وہ اب جو ہے وہ رو رہا ہے۔ اسرائیل کے اندر جو ہے صف ماتم ہے، ایران کے اندر جشن کا سما ہے، اور اسرائیل میں ہو کا عالم ہے، موت کا رقص جاری ہے، سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں 200 میزائل فائر ہوئے ہیں، ہم جو آپ کے ٹی وی دکھا رہا ہے یہ کیا دکھا رہا ہے؟ اس میں مطلب یہ میں کہوں کہ اس میں نہیں جو 20 آدمی زخمی ہوئے ہیں تو ایک آدمی جو ہے مر گیا، بکواس باتیں ہیں، ان کے سینکڑوں مر گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں یہ جنگ آسانی سے ختم کروا سکتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کیونکہ ایران نے تو جنگ شروع نہیں ڈیل کی بھی بات جنگ کریں تو نا، وہ شروع کہ کی، ڈیل کروا ہاں سکتے ہیں۔ جنگ تو اسرائیل نے شروع کی نا، اور اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ ختم ہو جائے، اسی لیے وہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جنگ آسانی سے ختم کرا سکتا ہوں، لیکن ابھی تو پکچر باقی ہے۔ ابھی تو جو علاقائی ممالک جو کہ دل سے اسرائیل سے نفرت کرتے تھے اور کرتے ہیں، وہ مجبوراً امریکہ کے ہاتھوں جو ہے اس کو تسلیم کیے بیٹھے تھے، لیکن دل میں جو ہے وہ ان کے بغض موجود ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں پیسے کی شکل میں، ٹیکنالوجی کی شکل میں، سفارتی سطح جی پہ، ہاں سر، سیاسی ایران سطح کے پر۔ ساتھ اظہار یکجہتی بھی ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بریگیڈیئر صاحب سے اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ آئے گا اور آ رہا ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایران مختلف آپشنز پر غور کر رہا ہوگا، اور ابھی جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے نائلہ چوہان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر جو ہے وہ بند کیا جائے، کیونکہ اسلامی ممالک کا اس سے جو ہے وہ پھر ان میں اختلاف بڑھے گا۔ آپ کے خیال میں دیگر اہم جو ہے وہ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں ایران کے پاس ممکنہ طور پر، اگر ملیٹریلی آپشن سے ہٹ کر اگر بات کی جائے، یا جغرافیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر وار لنگر آن ہوتی ہے، پرولونگ ہوتی ہے، تو پھر کیا آپشنز ایران کے پاس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی امریکہ بات چیت کر رہا ہے، امریکہ نے فون کیا ہے نا صدر پیوٹن کو، امریکہ نے کیا یہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان صاحب کو، امریکہ نے کیا نا شیخ تمیمی کو فون قطر کے اندر۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ فریق کی مرضی کے بغیر کیا ہے؟ کیا اسرائیل کی مرضی شامل نہیں ہے اور وہ امریکہ اپنی مرضی سے فون کر رہا ہے لوگوں کو اور ثالثی کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ روسی صدر نے بڑا واضح بیان دے دیا تھا۔ آپ دیکھیں نا جو سلامتی کونسل کے اندر بات ہوئی ہے اس میں بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے یہ، آپ خود سوچیں، یہ خطہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے کر کے مشرق وسطیٰ کے آئل پروڈیوسر کنٹریوں کو جو ہے وہ ان کے امریکہ کے آگے جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے دے دیں گے چین اور روس۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بے وقوفانہ جو ہے وہ کوئی عمل نہیں ہوگا ان کی جانب سے، اس لیے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جائیں گے ان کو۔ وہ آپ دیکھ لیں، کیا سیریا کے ساتھ جو ہے ڈیفنس ایگریمنٹ نہیں تھا روس کا؟ کیا جو ہے وہ ان کا عراق کے ساتھ نہیں تھا؟ کیا یمن کے ساتھ نہیں تھا؟ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک انہوں نے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے، اس پاکستان کو عزت دی ہے، اور الحمدللہ پوری قوم اور پوری دنیا اس کی معتقد ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے حوالے سے ظاہر ہے ہمارے خدشات ہیں، ہماری ایئر فورس اس ٹائم پہ ہندوستان میں تعینات ہے، ہماری فوج جو ہے وہ تعینات ہے، ریڈ الرٹ کے اوپر ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے 909 کلومیٹر ان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، ہمارا ان کے ساتھ تجارتی معاملات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ ایز آرمی چیف بنے تو اس ٹائم پہ انہوں نے باقاعدہ پھر PDM-1 کی حکومت میں کہ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ بارڈر کراس کر کے آئے، اور بارڈر کے اوپر تجارتی منڈیاں قائم ہوئیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے 105 میگا واٹ کا منصوبہ بجلی کا جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ہے جی ہاں سر، بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی تھی، اور اب بھی اس حوالے سے خاصی چیزیں متوقع ہیں۔ بریگیڈیئر حامد صاحب، ایک تو سر آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ مکمل کر لیجیے گا، اور میں چاہوں گا کہ اس پر بھی کمنٹ کر دیں کہ فیلڈ مارشل اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، تو ایسی صورتحال میں ان کا یہ دورہ کس قدر اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک اتفاقی عمل ہے کہ وہ وہاں موجود ہیں، ان کو پتا تو نہیں تھا کہ یہ جنگ شروع ہو جائے گی، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا وہاں ہونا جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا یہ ہے کہ کس پوزیشن میں، کس حالت میں وہ وہاں پہ ہیں۔
ابھی وہ یہاں ہیں پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے ہیں، وہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ میں ہے، کیونکہ وہ یہاں پاکستان میں انڈیا کو بالکل دن میں تارے دکھا کے وہاں گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی اہمیت کئی دو چند ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اور دنیا بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کی جو تھنکنگ ہے، جو ان کی جو حربی صلاحیت ہے وہ کتنی اچھی ہے، اور وہ فیصلہ کن جو مراحل ہیں ان میں سے گزر سکتے ہیں، اور صحیح فیصلے پر پہنچنے کی وہ اہلیت رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ ان سے یقیناً رابطہ وہ جو صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا رابطہ، ان کا دو طرفہ طور پہ مشاورت ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ پاکستان سے وہ بیچ میں ایک صلح کاری کے لیے ان کو پاکستان کو انوالو کرنے کی بھی کوشش کریں، ممکن ہے۔ صحیح۔